اللہ 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 اللہ۔ بات یہ ہے میں آپ کو وقت دیتا ہوں کہ جس موضوع پہ کام ہو رہا ہے، جس کے لیے آپ آئے ہیں، اگر اس موضوع پہ کوئی بات ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ یہاں بیٹھ کر بھی آپ نے دنیا بھر کے شور شرابے سوچنے اور وہی کچھ پوچھنا ہے، میرا وقت کیوں برباد کرتے ہیں؟ میں خواہ آتا ہوں یہاں۔ اگر آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کر بھی فرقہ بندیوں کے اور شور شرابوں کے اور وہی شور ہیں، اور آپ لوگوں کو فنا پر رسول اور روحانی بیعت ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور حق کی پیروی کون کر رہا ہے، تو پھر اس سے آگے تو کوئی دلیل دنیا میں نہیں ہے کہ میں آپ کو قائل کر سکوں۔ جن لوگوں کو 1400 سال بعد فنا فی رسول نصیب ہو رہا ہے، اگر وہ حق پر نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ پھر کہیں تلاش کرو، جاؤ، دنیا وسیع ہے، کس نے باندھا ہوا ہے؟ میں یہاں اس لیے نہیں آتا کہ بیل اور سانڈ سے گائے ملوائی جائے تو اس کی اجرت لینی ثواب ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ایسی باتیں پوچھنی ہیں تو بڑی ہیں، علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، تو یہاں وقت ضائع کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ ان حضرت کو ابھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ سواد اعظم کیا ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ سواد اعظم کی پیروی کرو جو اس جماعت سے الگ ہوا اور دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ جو شخص ایک بالشت بھر بھی اس جماعت سے دور ہوا گویا اس نے اسلام کا جبہ گلے سے اتار دیا۔ یہاں تک تو سوال ہے، آگے انہوں نے خود جواب دیا ہے۔ جب آپ کو جواب پتہ ہے تو مجھے لکھ کر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب جواب آپ کے پاس ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے جواب لکھا ہے، میری ناقص عقل کے مجھے ناقص عقل نہیں ہے، آپ تو عقل کل ہیں، آپ نے تو سمجھا ہے کہ سب کچھ آپ ہی کو پتا ہے۔ موجودہ دور میں کسی پیر ولی اللہ مشائخ کی جماعت بنتی ہے، یہ درست ہے، تو پھر ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ کسی پیر ولی اللہ کی بیعت لازمی ہے۔ آپ نے سوال بھی کر دیا، جواب بھی دے دیا، تو آپ گویا مجھے تعلیم فرمانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے مطابق اب میں کسی کو تلاش کرنے نکلوں؟ میاں میں نے تلاش کیا ہوا ہے، پیر بھی ولی اللہ بھی، آپ تلاش کریں۔ اگر سواد اعظم سے آپ کی مراد موجودہ دور کی اکثریت ہے تو پھر یہ آپ کو بڑا دھوکہ لگا ہے۔ سواد اعظم کی بنیاد صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھے عہد نبوی میں۔ سواد اعظم سے مراد تابعین کی وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کا عہد پایا۔ سواد اعظم سے مراد تبع تابعین کی وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے حضور نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے ساتھ والوں کا، پھر میرے سے، ان کو خیر القرون کہتے ہیں۔ تب سے لے کر اب تک اگر دنیا میں ایک بندہ بھی اس راہ پہ رہ جائے اور ساری دنیا گمراہ ہو جائے تو وہ ایک سواد اعظم میں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی اکثریت اور کاف لیگ کی اکثریت اور نواز لیگ کی اکثریت سواد اعظم بن گئی ہے؟ اور اگر آپ کو ابھی تک کوئی ولی اللہ نظر نہیں آیا تو پھر تلاش کریں، یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟
کوئی کام کرتے وقت میری توجہ صرف چند لمحوں کے لیے رہتی ہے، چاہے میں ذکر کر رہا ہوں یا کتاب وغیرہ پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کوشش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ توجہ سے کروں۔ توجہ چند لمحوں کے لیے اس لیے رہتی ہے کہ آپ کام اور کرتے ہیں، سوچتے کسی اور کو ہیں۔ توجہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ، توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہنی اور قلبی طور پر بھی اس کام کی طرف متوجہ، صرف ہاتھوں کام نہ کر رہے ہیں۔ تو آپ توجہ کسی ایک جگہ رکھتے نہیں، تو پھر جب آپ سوچنا اور شروع کر دیتے ہیں، کام اور کر رہے ہیں، تو توجہ تو ڈسٹرب ہوگی۔ تو میرے بھائی، جن لوگوں کو اطمینان نصیب نہیں ہے اور جن کو یہ تسلی نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ جاؤ کہیں حق تلاش کرو، پھر یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو تلاش کرو، کوئی پیر صاحب مل جائیں تو کوئی ولی اللہ مل جائے، تو کس نے روکا ہوا ہے، کس نے باندھا ہوا ہے کہ یہاں بیٹھے رہو؟ سواد اعظم کی بنیاد محض لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی۔ سواد اعظم سے مراد اہل حق ہیں، اور اس کی بنیاد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، اور یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے، اب تک بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ اور وہی لوگ جو اس سلسلے سے منسلک ہوں گے وہی سواد اعظم شمار ہوں گے، ورنہ تو ذات باری کا ارشاد بھی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے ہر زمانے میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ سواد اعظم اس اکثریت کو کہیں گے جو ناشکری ہے یا کفر پر ہے؟ بہرحال مجھے آپ سے سیکھنے سے اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے، میں آپ سے کچھ نہیں پوچھتا، آپ مجھے سکھانے کی کوشش نہ کیا کریں، اور جس نے سمجھانے کے لیے آنا ہے وہ یہاں تشریف نہ لایا کرے۔ میرے شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور میں ایک سلسلے سے منسلک ہوں۔ آپ کو تسلی نہیں ہے تو آپ جائیں کہیں، آپ اسے صحیح نہیں سمجھتے تو آپ کہیں جائیں، آپ کو کس نے باندھ رکھا ہے؟ آپ ضرور جائیں، مجھے سکھانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ میں پون صدی لگا چکا ہوں اس راستے پر، اور آپ جمعہ 8 دن آئیں اور آپ مجھے لے کر اپنے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ یہاں وہ شخص آئے جس نے کچھ سیکھنا ہے، جسے سکھانے کا شوق ہے، وہ اپنے مرید کہیں اور تلاش کرے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं। एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।